الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھیں۔ سامعین و ناظرین، شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اس مہینے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور حضور اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے، عرض کی آقا یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو شب برآت کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، اور فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر بندے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، سوائے چند بندوں کے، میں جو مشرک، جادوگر، زانی، شرابی اور والدین کو ستانے والا اور رشتہ داریاں توڑنے والا، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو اس رات کے اندر بھی بخشے نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر کتنی بخشش کی جاتی ہے، کتنی اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ فرمایا قبیلہ بنو قلب، یہ بہت مشہور قبیلہ مدینہ شریف کے اندر جو بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، اس لیے وہ قبیلہ مشہور ہو گیا۔ فرمایا کہ اس رات کے اندر دیکھیے میرے بھائیوں، اگر ہم ایک بکری کو لے کر اس کے بالوں کی گنتی کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کے سر کے بال بھی نہیں گن سکتے، لیکن فرمایا کہ بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں اللہ کریم بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم وظیفے، کچھ نوافل بھی ہم سنیں گے۔ اس رات کے اندر کیا کیا پڑھنا چاہیے، اس رات کے اندر کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس مہینے کے اندر روزے جو ہیں وہ کثرت سے رکھے جائیں۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ عرض کی آقا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ بندے کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرا ریکارڈ پیش ہو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہو کہ روزے اتنے زیادہ رکھے گے، یعنی امتیوں کو سرکار نے یہ میسج، یہ پیغام دیا کہ تم بھی روزے رکھو۔ اور سب سے پہلا وظیفہ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی شب برات، یعنی جو آج کا دن ہے 14 شعبان ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ نے 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 40 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 40 مرتبہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جون سا مرضی آپ جو درود پاک آتا ہوا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کی برکت، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ یہ ہوگا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اس رات کے اندر سورہ دخان کی تلاوت کرے، اللہ کریم اس کو بھی حساب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس رات کے اندر یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور فرمایا کہ اس رات کے اندر درود و سلام بھی کثرت سے پڑھا جائے، اور اس رات کے اندر یہ آیت کریمہ جو بہت مشہور ہے اس کو بھی کثرت سے پڑھا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی مخصوص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
اور اس رات کے اندر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ہو سکے جس رات کے اندر کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف کی ضرور تلاوت کیجیے گا، اور یہ درود پاک بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اور یہ دعا جو ہے بہت ہی اہم دعا ہے۔ یہ دعا قرآن شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ شعبان المعظم میں یہ دعا پڑھے، اللہ کریم اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ پڑھنے والا جب فوت ہو جائے گا، جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ ہوگا جو بندہ یہ دعا پڑھے گا۔ اور اس رات کے اندر مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دن کا یہ معمول رہا، 6 نوافل ہیں، وہ بھی ضرور ادا کیجئے، انشاءاللہ عمر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر کے اندر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جیسے ہی 14 شعبان کو فرمایا کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات اپنی شایان شان، یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اپنی شایان شان جلوہ گری فرماتی ہے اور اپنے بندوں کو پکارتی ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی بیماری دور کر دوں، ہے کوئی حاجت مند کہ آج اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے۔ فرمایا پوری رات اللہ کی ذات اپنے بندوں کو یاد کرتی ہے، پکارتی ہے، اور طلوع فجر تک فرمایا یہ آوازیں گونجتی رہتی ہیں۔ اللہ کی ذات دیکھیے اتنا اپنے بندوں سے پیار فرماتی ہے، اتنا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات کے اندر بے شمار نوافل ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس رات کے اندر قبرستان جانا بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب ہم کچھ طریقہ کچھ نوافل سنیں گے۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ نوافل ادا کرے گا اللہ کریم اس کو کتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ 4 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف 50 بار پڑھیں، اگلے دن روزہ رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کریم 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر 8 رکعتوں کی کٹھی نیت کریں، یعنی 2 نوافل جب پڑھ کر بیٹھیں گے تو رب جعلنی بھی پڑھیں گے، تیسری میں سبحانک اللہم، اس طرح 8 رکعتیں کٹھی نیت کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد قل ہو اللہ شریف 11 بار پڑھیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ یہ نوافل پڑھے گا تو یہ نفل پڑھنے والا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا، سجدہ فرماتی ہے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر توبہ استغفار کی جائے، جتنا اللہ کریم کا ذکر کیا جائے۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت سیدنا انس روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور نے جو شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔
نزہۃ المجالس کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ اور دوسرا حضور کا فرمان، فرمایا شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کے لیے اپنے جسموں کو صاف کرو۔ جو بھی مسلمان شعبان کے 3 روزے رکھے گا اور روزہ کھولنے سے پہلے 3 بار مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اور قیامت کے دن اسے جنتی اونٹنی پر سوار کر کے اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، ایک اہم مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ رات شب برات ہے۔ ہمارے ہاں پنجابی کے اندر شبرات کہتے ہیں، جیسے ایک برات کا لفظ شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ رات چھلیاں پٹاخے چلانے کی رات ہے۔ نہ میرے بھائی، نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ پٹاخے نہیں جلانے، فضول خرچی بھی ہے، مہنگائی کمر توڑ ہے، ہم پیسوں کو کیوں ضائع کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں۔ تو یہ رات چھلیاں پٹاخے کو ساتھ کھیلنے کی رات نہیں ہے، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں، توبہ کریں۔ کیوں؟ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ میرے بھائی، اس رات کے اندر نوافل بھی کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی رات کی رحمتیں جو ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو بھی ہے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔